مجتہدون الذی لا یدرکہ خود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتكرمين المتشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله العظم المنتظر إمام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لمقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا من مات على حب آل محمد مات تائبا من مات على حب آل محمد مات مغفورا. مل کے صلوات پڑھیے. دعا ہے خداوند متعال بتصدق آئمہ اطہار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خداوند متعال اس کا ثواب کثیر برادر محمد نواز صاحب جو ایک انتہائی دیندار انتہائی عزادار مومن تھے، پروردگار ان کے روح پر فتوح کو اصال فرمائے. خداوند متعال اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے. پروردگار آخرت کی تمام منازل ان پر آسان فرمائے. ہر منزل پر محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار مرحوم کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے. پروردگار مرحوم کو قیامت کے دن لوائے حمد اور شجرہ طوبہ کا سایہ نصیب فرمائے. خداوند متعال محمد و اہل بیت محمد کے ہاتھوں انہیں جام کوثر سے سیراب فرمائے. پروردگار عالم ان کے پسماندگان لواحق متعلقین بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہیں اپنے اس مرحوم کے لیے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صف اعضاء کے بانی یوسف زہرا مہدی برحق کی پروردگار ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہم سب کو اسی بات کے منتظرین اور ناصرین میں شمار فرمائے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. یقیناً آپ آگاہ ہیں کہ یہ مجلس ترحیم ہے اور خالق اکبر کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس پروردگار نے مرحومین کی بخشت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے پروردگار نے ہمیں دو وسیلے عطا فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، ان کے گناہوں سے معافی ہو سکتی ہے اور حسنات میں نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. جو دو تذکرے کیے جائیں، قرآن پڑھا جائے اور ذکر محمد و آل محمد کیا جائے. قرآن کے ذریعے سے بھی انسان کے سیئات معاف ہوتے ہیں اور حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذکر محمد و آل محمد کے کرنے سے بھی یقیناً گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ موت انسان کے لیے یقیناً فنا کا مقام ہے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے یہ موت فنا نہیں ہے، بقا ہوتی ہے. کیونکہ
مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انتقال من الدنیا الی الآخرہ، کہ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا نام موت ہے۔ اور لفظ انتقال تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ 10 مرلے کا میں نے فلاں کو انتقال دے دیا ہے، تو کیا زمین کا انتقال دینے سے وہ زمین مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کل میرے قبضے میں تھی آج کسی اور کے قبضے میں ہے، میں نے وہ زمین منتقل کر دی ہے۔ تو انسان بھی جو ہے مرنے کے بعد یعنی فنا نہیں ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ وہ انسان مرتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا، مٹتا نہیں ہے۔ قبر میں کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ اگر مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا تو وہ تباہ ہو چکا ہوتا، تو پھر کبھی ہماری باتوں کو سنتا نہیں، ہماری باتوں کو جو ہے کبھی سمجھتا نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کندھے ہلا ہلا کے یہی تو کہتے ہیں کہ اسمع افہم اسمع افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ اس کا مطلب ہے صرف قوت گویائی بولنے کی طاقت لے لی گئی ہے، لیکن قوت سماعت بھی موجود ہے، قوت سماعت بھی موجود ہے۔ سننے کی قوت بھی موجود ہوتی ہے اور سمجھنے کی قوت اور طاقت بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے فنا ہو جائے، جو چیز مٹ جائے، وہ کبھی سنتی نہیں ہے کیونکہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور دلیل ہے باقیوں کا ہم جو نہیں معلوم ہمارے ہاتھ ہے نا، کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کبھی مٹنے والوں سے سلام نہیں کیا جاتا، بے شک کبھی مٹ جانے والے ختم ہو جانے والوں سے انسان جو ہے کبھی گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام۔ اور یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ بانی شریعت محمد عربی کا فرمان ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے۔ بانی شریعت محمد عربی نے جو ہے ان جملوں سے ایک بات واضح کر دی ہے کہ قبروں پہ جانا یہ گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، میری شریعت کا حکم ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں کہ قبروں پہ جانا بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے جن کا عقیدہ ہو، لیکن مصطفیٰ تو کہہ رہے ہیں جب قبرستان میں جاؤ تو قبروں پہ کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قبروں پہ جا کر جو ہے جانا بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اے شریعت محمدی ہے قبروں پہ جانا۔ اور دوسرا اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ جب تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو مصطفیٰ کے فرمان سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو مر جاتے ہیں انہیں سلام کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ عین شریعت محمدی ہے۔ اور کبھی بھی جو عقل مند انسان ہے، جو دانش مند انسان ہے، کبھی وہ کام نہیں کرتا جو عبث ہو، جو بے مقصد ہو، جو فضول ہو، بے فائدہ ہو۔ عام دانشمند، عام پڑھا لکھا بندہ بے مقصد کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب عام بندہ جو ہے بے مقصد کام نہیں کرتا تو نبیوں کا نبی جو حکم دے رہا ہے وہ بھی مقصد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فضول اور عبث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا بدعت و گناہ نہیں ہے، مجھ محمد کی سنت ہے، مجھ محمد کی شریعت ہے۔ اور پھر یہ بھی دلیل ہے کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ فنا نہیں ہو جاتا بلکہ سنتا بھی ہے۔ اگر جو ہے سنتا نہ ہوگا تو سلام کرنا عبث ہو جاتا۔ یہ سلام دلیل ہے وہ سن رہا ہے۔
سبحان اللہ یہ دلیل ہے کہ وہ سن رہا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے. اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کو بعد نماز جمعہ یعنی عصر کے وقت اگر بندہ قبرستان میں جائے اور کہے السلام علیکم یا اہل القبور، چاہے 1000 سال کبھی مرا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں اور اس کی ہڈیاں راکھ بھی ہو گئی ہوں، تو سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. توجہ فرمائیے. چاہے 1000 سال کا مرا ہوا ہو، چاہے ہڈیاں فنا ہو گئی ہوں، ہڈیاں ختم بھی ہو گئی ہوں، راکھ بن گئی ہوں، تو سلام سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. کیا کون سا مردہ؟ جو یہودی مرا ہے، جو عیسائی مرا، جو کافر مرا، جو ہندو سکھ مرا ہے؟ نہ، جو صاحب کلمہ تھا، جو ہے مومن مرا ہے، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ لے کے مرا ہے، محمد کی محبت لے کے مرا ہے، عشق محمد سے سرشار ہو کے مرا ہے. تو مرنے کے بعد بھی سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. جو نبی کی شریعت میں مر جائے، نبی کی محبت لے کے مر جائے، تو مرنے کے بعد بھی سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. تو خود محمد عربی نبیوں کا نبی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو مدینہ کی خاک میں سویا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تو یقیناً میرا نبی جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. تو جس نبی کے صدقے میں کائنات کے نبی بنے ہیں، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے. اور یہ تو مسلم بات ہے، اس کے بازار کا مجمع ہے. اور میں ایک جملہ کہنا دیتا ہوں، مسلم حدیث قدسی کا جملہ ہے، لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات ہی نہ بناتا. ٹھیک ہے، لولا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا. یہ جملے دلیل ہے. نبی یہ کیا زمین ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آسمان ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آفتاب و مہتاب ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ موسموں کا بدل کے آنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ ریت ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے. توجہ کیجیے گا، تو سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں ہے. پھر میں جملہ کہہ دوں، یہ زندگی ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، حیات ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے. جس نبی کے صدقے میں کائنات میں زندگی ملتی ہو، وہ نبی خود مردہ کیسے ہو؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو حیات ملتی ہو، میرے نبی کے صدقے میں جو ہے کائنات کو زندگی ملتی ہو، وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رب اکبر کی قسم میں تو کہوں گا، زندگی تو علیحدہ بات ہے. میرے جتنے بھی پیر کے صاحب کا انبیاء ہیں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک ان کو نبوت ہی نہیں ملی جب تک میرے نبی کی نبوت کا قرار نہیں. انبیاء کو جن کی نبوت کے صدقے میں نبوت ملتی ہو، اور رسولوں کو جس نبی کے صدقے میں رسالت ملتی ہو، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا نبی جو ہے مر گیا ہوتا تو پھر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، پھر شریعت نہیں آتی، پھر قرآن نہیں آتا، پھر وحی نہیں آتی. لیکن قیامت تک میرے نبی کا نبی ہونا، میرے نبی کی نبوت کا باقی رہنا، میرے نبی کے بعد نبی کی شریعت کا قیامت تک رہنا، اور نبی کے بعد جبرائیل کا نہ آنا، اور نبی کے بعد جو نئی وحی کا نہ آنا، میرے نبی کے بعد نیا کتاب اور قرآن نہ آنا، یہ دلیل ہے میرا نبی آخری موجود ہے. میرا نبی اب بھی موجود ہے، میرا نبی زندہ ہے. توجہ کیجیے گا، یہ دلیل ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام میرے حبیب آپ کی ذات اقدس پہ. اچھا جی، میرے بھائی پاٹ کے اندر صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد صلی علی محمد. میرے نبی کی زندگی کی دلیل ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے یہ دلیل ہے میرے نبی کی زندگی کی، میرے نبی کی حیات کی. میں نہیں
اس مسئلے میں جانا چاہتا، لیکن استدلال کرنا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کہے نبی کی زندگی کی حیات کا قائل نہیں ہے، اسی بندے سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جب تم آزان داتے ہو، گلدستہ آزان پہ آزان کہنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہی پوچھنا ہے، بتا دے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آج جو بھی نبی کی حیات کا قائل نہیں ہے، نبی کی زندگی کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہتے وہ نبی تھے دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا اب کیا صد والسلام علیکم یا رسول اللہ کہنا، کیا جو ہے یا رسول اللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو بس اسی سوال ہے کہ جب تو آزان دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بتا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ تو سارے انصاف سے بتائیے، کیا یہی ترجمہ کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ آگے نہیں دوستو، ٹھیک ہے؟ کیا وہ صاحب یہی ترجمہ کرتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول تھے اور اب نہیں ہے؟ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ ترجمہ کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہی ترجمہ کرتا ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو پھر کہتے جملہ اگر تھکے ہوئے نہ ہو تو جب ترجمہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے، جب ہے تو پھر ہے بھی صحیح۔ جب ترجمہ یہ ہے کہ محمد عربی اللہ کا رسول ہے تو پھر ہے بھی صحیح۔ اچھا دل میں عقیدہ کیا ہے؟ کہ محمد اللہ کے رسول تھے اب نہیں ہیں۔ دل میں عقیدہ یہ کہ تھے اب نہیں ہیں، اور زبان سے کیا کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تھک گئے تو چھوڑ دیتا کوئی مسئلہ نہیں۔ دل میں عقیدہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، جب تھے تو پھر کوئی السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جو ہے درود و سلام نہیں ہے، کوئی جو ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا، لیکن دل میں یہ عقیدہ تھے اور زبان سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ کی خاموشی کو توڑتے ہوئے پھر کہہ دوں، جب دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے تو اسی کا نام منافقت ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ مومن نہیں ہوتا ہے، دل میں عقیدہ کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موت جو ہے یہ فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال من الدنیا والآخرہ، بلکہ موت دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے، چلے جانے کا نام ہے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ہیں انہیں پھر مردہ کہہ لیتے۔ پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے علیحدہ اصطلاح کیوں بیان کی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، نہ مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ اگر جو جملہ قرآن نے کہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے ہاتھ سے رزق بھی لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہتے کوئی حدیث ہوتی، روایت ہوتی، میں کہتا یہ ضعیف ہے، راوی اس اچھا نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاتھ سے رزق بھی پاتے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، وہ رزق لیتے ہیں تو کیسے رزق لیتے ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بات کیوں رہا کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے جی، یا بندہ جنت میں جائے گا یا بندہ، ٹھیک ہے ایسے ہی رہا۔ اور جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، جو جنت میں جائے گا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب جو سارے دوست بیٹھے ہو اور جہانیت تو میرا 28-30 سال کا جو ہے آج چہرے شناسا تشریف فرمائے، مجھے بتائیے کہ جب ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟
جی ہمیشہ ایسا کتنے سال کا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جس کی کوئی ہاتھ نہ ہو، ٹھیک ہے، انلمیٹڈ، ٹھیک، تو لہذا جو اخروی زندگی ہے وہ لامحدود زندگی، ٹھیک ہے جی، لامحدود زندگی، اور جو ہماری زندگی جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں محدود ہے، 60 70 80 سال میں ویسا، ٹھیک ہے جی، محدود زندگی ہے۔ لیکن جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ذرا سمجھ رہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس کو آیت کی ترتیب یاد ہے ساج بھائی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ وہ ہے کون، وہ ہر شے کا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے، پوری کائنات کی سلطنت ہے، جو چاہے کرے، پوری کائنات کا اقتدار اس اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے میں بھی قادر ہوں، میں بھی قادر ہوں، اللہ نے فرمایا وہ نہ کوئی قادر، میں کیسے قادر ہوں؟ الذی خلق الموت والحیات، میں وہ قادر ہوں جسے موت کو بھی خلق کیا ہے، زندگی کو بھی خلق کیا ہے، میں ایسا قادر ہوں کہ موت کا بھی خالق ہوں اور حیات اور زندگی کا بھی خالق۔ اب ترتیب کیا رکھی؟ خلق الموت والحیات، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کہنے میں کیا ہے؟ ہمارے سوچ کے مطابق پہلے موت ہے، بعد پہلے جو ہے زندگی ہے، پھر موت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، خلق الموت والحیات، جیسے پہلے جو ہے موت کو خلق کیا ہے، بعد میں زندگی کو خلق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ 60 70 80 سال کی زندگی جسے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی زندگی میں نگاہ میں یہ موت ہے، حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد پھر موت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تو لہذا حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی زندگی نہیں ہے جس کے بعد مر جانا ہو، حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ حقیقت میں زندگی ہے۔ تو یہ 60 70 80 سالہ زندگی یہ انلمیٹڈ ہے، اور خالق فرماتا ہے اس میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار، میری مرضی کے مطابق گزار۔ اور جو جنت کی زندگی ہے صاحب وہ لامحدود زندگی ہے۔ اب آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں، جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی۔ آپ تھوڑا سا میرا خوش ہو جائے نا، بڑی پریشانی ہوتی ہے نماز کے لیے، آج سردیوں کے راتوں میں جو ہے کیسے جو ہے اٹھیں، گرم گرم بستر چھوڑیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ جنت میں نماز بھی پڑھنے نہیں پڑے گی، کیوں؟ اس لیے نماز جہاں ہے، اس نماز کا نتیجہ جنت ہے۔ بات سمجھے جانے سمجھے، ٹھیک ہے جی، نماز ادھر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، روزہ یہاں ہے، حج یہاں ہے، زکات یہاں ہے، خرچ یہاں ہے، جہاد یہاں ہے، سختی یہاں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا نتیجہ جنت ہے، اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ تو لہذا جنت میں جو بھی جائے گا ایک تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا، پھر جو چاہے گا وہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو ہے کچھ تقاضے، میری امامے کے تقاضے، میری ابا کے تقاضے، ممبر کے تقاضے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جو چاہے گا اس کی ہر خواہش پہ عمل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات ہے اگر پھل کھانے کو دل چاہتا ہے، اور پھل بھی شاید سیب کھانے کا دل کر رہا ہے ایسا، تو روایت میں ہے کہ ابھی خواہش ہوگی، پھل تیار ہو کے اس کے ہاتھوں میں آ جائے۔ کیوں؟ ساری زندگی اس کی مانگتا رہا ہے، یہاں پہ شاید توجہ نہیں فرمائی، ساری زندگی تو اس کی مانگتا رہا ہے نا، جو کہتا تھا چھوڑ دے یہ چھوڑ دیتا تھا، جو کہتا تھا کر یہ کرتا رہا۔ ٹھیک، اب اگر نتیجہ دوں، اگر تھکے نہیں ہو تو یہی خالق تقاضا کر رہا ہے، جو محدود زندگی ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزار، جو لامحدود زندگی ہے وہ تیری مرضی کے مطابق گزار۔ جو محدود زندگی میری مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لامحدود زندگی ہے وہ میں تیری مرضی کے مطابق گزارتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن آپ کے سامنے ہے اور قرآن بات ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہاں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ایسے کہنا صاحب، ٹھیک ہے، یہاں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، وہاں ریشم کا لباس پہنایا جائے۔
یہاں سونا مرد کے لیے حرام ہے، وہاں سونے کے گندر پہنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب طہورا پیش کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی رضا کے لیے یہ چھوڑتا رہا. توجہ فرمائیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پہ یہ چھوڑتا رہا ہے. اچھا پھر دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہے. جو کبیر والا سے میرے دوست شیونہ جملہ سمجھ رہا ہے. دیکھیے بتائیے یہ چاول کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو یورک ایسڈ کا مریض ہے ہاں جی ہے حلال. ڈاکٹر صاحب سے چلو اتفاق سے اللہ زندگی کرے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بروا جی چاول کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ جو یورک ایسڈ کا مریض ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے. یورک ایسڈ میں اضافے کا سبب بنے گا، یہ باتی ہوتا ہے. بڑا گوشت حلال ہے لیکن ہارٹ کے مریض کے لیے منع کر دیا جاتا ہے. چینی حلال ہے، اب تو بڑوں کے لیے منع ہو رہی ہے، ریشو بڑھتی چلی جا رہی. چینی کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض کے لیے منع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر روک دیتا ہے، معالج روک دیتا ہے، طبیب روک دیتا ہے. تو میرا آخری بندے تک متوجہ رہیے کہ چینی کھانا حلال ہے. ٹھیک ہے جی. بڑا گوشت کھانا حلال ہے، چاول حلال ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ، معالج کے کہنے پہ، حکیم کے کہنے پہ ہم روک جاتے ہیں. تو پھر کتنا المیہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹر کے کہنے پہ، حکیم اور معالج کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ جو معالج حقیقی ہے، جو حکیم مطلق ہے، اس کے کہنے پہ انسان حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو یقیناً دوستو اللہ نے موت کا نظام بنایا ہے، اللہ نے حاضر حیات کا نظام بنایا ہے، اور خالق کائنات نے جب سے کائنات ہے تب سے یہ نظام ہے. ٹھیک ہے. اور خالق اکبر نے اچھا ایک جملہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں حکیم سے مراد حکیم نہیں ہے، دانا. کسی بھی دانا کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب عام بندہ کا جو اپنے آپ کو دانا کہتا ہے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، دانائی سے خالی نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو ہے ان انسانوں کو عبث پیدا کیا ہے، بے فائدہ بھی پیدا کیا، حضور پیدا کیا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تیرے قدموں میں لا کے رکھتی. اشرف المخلوقات تجھے بنایا، مسعود ملائکہ تجھے بنایا، علم جیسی نعمت تمہیں عطا کی، شعور تمہیں عطا کیا، عقل تمہیں عطا کی، اور اللہ تو بے مقصد پیدا کر دیا، ابد پیدا کیا. نہیں میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر پوری کائنات کی نعمتیں اے انسان میں نے تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی ہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت ہو جا. اگر آپ تھکیں تو حدیث جملہ پڑھ لوں ڈاکٹر صاحب، خلقت الدنیا لک وخلقتک لی. یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ پوری کائنات اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو خالق کائنات نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اب مجھے شاید بتائیے نماز بھی اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. روزہ، حج، زکات یہ سارے اللہ کی عبادت ہے نا. جب عبادت کے لیے ڈاکٹر سے پیدا کیا ہے تو اللہ پہ واجب ہے بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے. سبحان اللہ. کیوں کل قیامت کے دن بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پروردگار تم نے تو بتایا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا. ایسے نہیں. ٹھیک. جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میرا اللہ پہ واجب ہے کہ عبادت کے طریقے بھی بتانے کے متوجہ. اللہ پہ واجب ہے کہ عبادت کے طریقے بھی بتائے. اگر جو ہے اللہ جہانیوں میں آ جائے نماز بتانے کے لیے تو
اللہ اللہ نہیں رہتا. یہ اللہ میں واجب ہے بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے. صاحب ایسے اللہ میں واجب ہے بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے. والا ہم کل قیامت میں اعتراض کریں گے پروردگار تو نے تو بتایا نہیں تھا, تو نے تو بتایا نہیں تھا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے ادا کرنی ہے, زکات کیسے ادا کرنی ہے. توجہ. تو اب اللہ پہ واجب ہے کہ بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے, لیکن بتانے کے لیے آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا. ہمارا اللہ وہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے, ہمارا اللہ وہ چلتا پھرتا نہیں ہے, ہمارا اللہ وہ ہے جو اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے, ہمارا اللہ وہ جو سوتا جاگتا نہیں ہے, ہمارا اللہ وہ نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے. بات بھی سمجھ آ گئی. تو اب کیسے پتا چلے کہ عبادت خدا کیسے کرنی ہے. اللہ پہ واجب ہے کہ عبادت کے طریقے بتائے. اللہ نے بندگی اور عبادت کے طریقوں کو بتانے کے لیے ایک نظام بنایا. اللہ نے اس نظام کا نام نظام ہدایت رکھا. کہ اللہ نے ایک نظام بنایا, اس نظام کا نام نظام ہدایت رکھا. اور اس نظام ہدایت کو اللہ نے دو شکلوں میں بھیجا, دو صورتوں میں بھیجا, دو طریقوں کے ساتھ بھیجا. نظام ہدایت کا ایک حصہ اللہ نے کردار کی شکل میں بھیجا, دوسرا حصہ اللہ نے کتاب کی شکل میں بھیجا. نظام ہدایت کو دو طریقوں کے ساتھ پیش کیا ہے, ایک کتاب کی صورت میں اور ایک کردار کی صورت میں. جو اللہ نے کتاب کی صورت میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں, جو کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے, سمجھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. نتیجہ تو اللہ نے نظام ہدایت کو دو شکلوں میں بھیجا, کتاب کی شکل میں اور کردار کی شکل میں. جو کتاب کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں, اور جو کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آج بھی بندے کہتے ہیں, توجہ, اپنی بات منوانی ہے تو کردار سے منواؤ. ٹھیک ہے جی, توجہ فرمائیے گا. ٹھیک, تو لہذا یاد رکھنا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے قرآن کو یعنی کتاب کو ایک مرتبہ نازل کیا اور کردار کو 14 شکلوں میں بھیجا. سبحان اللہ. آگے بات کی سمجھ. اللہ نے کتاب کو ایک ہی مرتبہ بھیجا ہے, لیکن کردار کو 14 شکلوں میں بھیجا. اگر تھک نہیں ہو تو پھر مجھے کہہ دیجیے, کردار ایک ہے, کبھی مصطفیٰ کی شکل میں آتا ہے, کبھی علی کی شکل میں آتا ہے, کبھی حسین کی شکل میں آتا ہے, کبھی حسن کی شکل میں آتا ہے, کبھی مہدی کی شکل میں آتا ہے. اور ہمیں ناز ہے, فخر ہے, وہ کردار آج بھی باقی ہے, چاہے پردہ غیبت میں کیوں نہیں. آگے بات کی سمجھ. اب تو نتیجہ دوستانے گرامی کا, خالق اکبر نے قرآن کے ذریعے اور کردار کے ذریعے نظام ہدایت ہم تک پہنچایا. اب میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے, تقاضا یہی کیا, میں تمہاری ہدایت کا بندوبست کر دوں. اللہ کرے میرا جملہ وہاں تک پہنچ گیا. میں تمہاری ہدایت کا بند کیوں, میرے بعد نبی نہیں آنا, میرے بعد نئی شریعت نہیں آنی, کوئی نئے کتاب نازل نہیں ہونی, کوئی وحی نازل نہیں ہونی, جبریل نے آنا نہیں ہے. لہذا میں تمہاری جو ہے ہدایت کا بندوبست کر دوں. کہنے والوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کتاب کافی ہے. بات کی سمجھ آئیے, ٹھیک ہے. لاؤ ایتون بھی قلم و دوات, قلم دوات لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں, قلم دوات لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں. کہا ہمیں کتاب کافی ہے. عجیب بات ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, قلم دوات مانگ رہا ہے. یا تھک گئے ہو, جملہ سمجھ نہیں آیا. ہاں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے اور مان قلم دوات رہا ہے. تو کہا کہ ہاں قلم دوات لاؤ, میں تمہاری ہدایت کے لیے لکھ دوں. جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جب نہیں دی گی تو فوراً بلا کے کہا چلو نہیں دے دو, جب دے دو نہ دو. سنو, انی تارک فیکم ثقلین, کتاب اللہ ہے وعزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. اگر نہیں دیتے ہو نہ دو, لیکن سنو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں, ایک چھوڑا.
ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک فطرت اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. میں نبیوں کے ضمانت دیتا ہوں ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اچھا مجھے ذرا بتائیے، میں یہاں مجلس پڑھنے کے بعد جہاں یہ صاحب ذرا دیکھ کر سننا، میں جا رہا ہوں اور جاتے جاتے ہائی صاحب کہتا ہوں میں میچ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حفاظت کرنا، میں میچ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کرنا. تو میرے سلمان بیٹا بھی کہے گا، باقی بھائی کہے گے جواد صاحب یہ میک وہی کا ہے، آپ کہاں سے لائے تھے؟ یہ میرا ہمارا اپنا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑی وہ چیز، ہاں اگر میں کہتا ہوں رومال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کی حفاظت کرنا. آپ کہیں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیوں اپنے ساتھ لائے تھے؟ ہائے ہائے بات سمجھے یا نہیں؟ ساتھ لائے تھے. چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو بندہ ساتھ لے گئے. تو میرا نبی کہہ رہے ہو تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی تو اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. معلوم ہوا میرا نبی جہاں سے قرآن لایا تھا وہاں سے اہل بیت بھی لایا. اہل بیت ہم نے نہیں بنانی. خدا کی شان میں باواز بلند تر صلوات. جی اہل بیت ہم نے نہیں بنانی، یہ اہل بیت میں ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ اہل بیت ہے. اور رب اکبر کی قسم مجھے مجبورہ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کہا جاتا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، یہ تینوں کیٹیگریاں تو خود ہی بتا دی ہیں. تینوں کیٹیگریاں تو خود ہی بتا دی. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، اس کا مطلب ہے کہ آل اور ہے، اصحاب اور ہے، ازواج اور جی کیٹیگری تو خود ہی بتا دی گئی ہے کہ آل اور ہے، اصحاب اور ہے، ازواج اور ہے. ایک جملہ کہہ دوں، میرے نبی گھر کے اندر ہیں. توجہ، میرے نبی گھر کے اندر، جب باہر جانے لگے جو اندر رہ جائے انہیں ازواج کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے نبی گھر کے اندر ہے، آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو میرے نبی نے جو ہے وہ دروازہ کراس کے جو اندر رہ گیا وہ ازواج ہیں. اب میرے نبی 12 گھنٹے رہے، 2 گھنٹے 10 گھنٹے رہے، جب واپس آئے گھر میں قدم رکھا، جو باہر رہ گئے وہ اصحاب ہیں. جو اندر رہ گئے وہ ازواج اور جو باہر رہ گئے وہ اصحاب ہے. تو جو میرے نبی کے ساتھ اندر بھی چلے آئے باہر بھی رہے انہیں آل کہتے ہیں. انہیں آل کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، تو کیا میں اپنے موضوع سے جو ہے ہٹنا نہیں چاہتا، 2-4 منٹ اور دو اور آپ کی زحمت تمام کرو. تو خالق اکبر نے جو ہے یا ان یار تاریخ الفقہ مستقل کتاب اللہ و عزت اہل، میں تمہیں قرآن اور عزت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں ضمانت دیتا ہوں جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحول، پھر یہ کہ قرآن اور اہل بیت چند گھنٹوں کے لیے ساتھ نہیں ہے، چند سالوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں. حتی یرد علی الحول، قرآن اور اہل بیت آپس سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ دونوں مجھے حوض کوثر میں ملے. ٹھیک ہے جی دوستو، میرے نبی نے شریعت پہنچائی، احکامات پہنچائے، حلال و حرام پہنچایا. میں کہتی ہوں جملہ، ہم گمراہ تھے، ہدایت کی منزل تک نبی نے پہنچایا. ہم شرک میں پڑے ہوئے تھے، اسلام کی منزل تک میرے نبی لے کے آیا. ہم کافر تھے، ٹھیک ہے جی، تو ایمان کی منزل تک میرا نبی لے آیا. میں کہتی ہوں جملہ، اگر صحابیت کی منزل میں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی. صحابیت کی منزل کے لیے شرف ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. تب یہی صحابہ اکرام کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے شریعت پہنچائی، آپ نے احکامات پہنچائے، آپ نے حلال و حرام پہنچایا. ہم ضلالت میں تھے، آپ ہدایت کی منزل تک لے جائے. ہم گناہی میں پڑے ہوئے تھے، آپ ہدایت کی منزل تک لے آئے. ہم چاہے ان پڑھتے تو علم کی منزل تک لے آئے. ہمیں حلال و حرام بتا دیا. یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کی خدمت میں دین کی قیمت ادا کریں. دل چاہتا ہے ہم دین کی قیمت ادا کریں، ہم آپ کو دین کی اجازت دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جو دین پہنچایا ہے کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی تباہ کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، یہ میرا منصب تھا.
میرا عہدہ تھا، میرا فریضہ تھا جو میں نے ادا کیا. لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بڑے اخلاص کے ساتھ، ہم خلوص سے آئے ہیں، ہم دین کی قیمت دینا چاہتے ہیں، ہم تبلیغ رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب نہ مانگنے والا نبی خاموش ہو گیا. جی نہ مانگنے والا نبی خاموش ہو گیا. مانگنا اسے چاہیے تھا، کہا تو خاموش رہے میں مانگتا ہوں. نہیں اب میرے نبی بھی مانگتے تھا تو حال کوئی نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، لیکن نبی خاموش. اللہ بول پڑا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا حبیب ان امتیوں سے کہہ دے، ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دے، ان مسلمانوں سے کہہ دے میں دین کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت کا طلبگار نہیں. اگر دین کی قیمت ہے تو میری اہل بیت میں ہوا. اگر دین کی قیمت ہے تو میری اہل بیت کی محبت ہے. تو کیا کوئی بندہ کسی کتاب میں دکھا سکتا ہے مجھے ان صحابہ کرام نے کہا ہم نماز کی قیمت دینا چاہتے ہیں، ہم روزے کی قیمت دینا چاہتے ہیں، حج کی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ ہم دین کی قیمت دینا چاہتے ہیں. تمہیں جو مانگا جا رہا ہے صرف نماز کی قیمت نہیں، پھر دین کی قیمت ہے. اللہ کرے بات سمجھ آ گئی ہے. صرف نماز کی قیمت نہیں، صرف روزے حج و زکات کی قیمت نہیں ہے، پورے دین کی قیمت مانگی جا رہی ہے. تو آج اگر بیان تفریح کے مذہب و ملت تمام مسالے کے علماء کی ذمہ داری سے کرا جاؤ علماء سے پوچھو اور کہو اگر بندہ بازار سے کوئی مصلی لے آئے، مصلی جائے نماز جس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اگر بندہ لے آئے لیکن اس کی قیمت ادا نہ کرے کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. تمام فقہا یہی کہیں گے، تمام مفتیان دین کہیں گے جس مصلی پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کرے گا نماز باطل ہے، نماز قبول ہی نہیں ہے، نماز ہوتی نہیں. تو پھر تھک نہیں بلکہ خشاعت پشاؤ کے جو جلوس ہو. اگر تو ایک مصلی لے آئے اگر اس کی قیمت ادا نہ کرے تو تیری نماز قبول نہیں ہوتی. تو پھر پوری دین کی قیمت محبت اہل بیت ہے، دل میں محبت اہل بیت نہیں، تیرا دین کہاں کرے گا؟ اگر چاہتا ہے تیرا دین قبول ہو جائے تو پھر دین کی قیمت ادا کر. دین کی قیمت محبت اہل بیت ہے. جی اب اگر جو محبت اہل بیت دل میں آ گئی نبی ضمانت دیتا ہے تو جب مر جائے جہاں مر جائے جس حالت میں مر جائے میں نبیوں کا نبی ضمانت دیتا ہوں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اپنے دل میں میری اہل بیت کی محبت رکھ کے مر جائے شہید مرتا ہے. وہ شہید مرتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. نبی جاتے ہوئے اپنی اہل بیت کے لیے محبت مانگ کے گئے لیکن امت نے کیا دیا؟ مانگی تھی محبت، مانگی تھی مودت، مانگی تھی الفت. میری اہل بیت کے ساتھ الفت رکھنا، پیار رکھنا، محبت رکھنا. لیکن لکھوں تک صحرا میں اسی رسول کا نواسا اکیلا صدا دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا. ٹھیک ہے مرد تھے 72 یا 120 جتنی بھی روایتیں شہید ہو گئے تھے لیکن اکثر حق بنتا تھا. کہتے تھے تو مرد ہو شہید ہو گئے اور تم تو رسول کی بیٹیاں ہو، تم تو زہرا کی بیٹیاں ہو، اور ہم تمہیں احترام سے مدینے پہنچا دیتے ہیں. حق یہی بنتا تھا نا. مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے لیکن آواز گونجی لوٹے تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. خدا کی قسم جس کوفہ کی شہزادی بن کے آئی تھی نا، سارا واقعہ نہیں بڑھتا، اسی کوفہ میں ننگے سار آئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے. انہیں کچھ کہا گیا اس لیے میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں. قید ہو کے کھڑی ہے یزید کے دربار میں. اب ایسا قید خانہ دیا گیا اب سب جس کی چھت نہیں تھی
خدا کی قسم اگر یہ جملہ نہ ہو، میں زہرا کا مجرم ڈاکٹر صاحب، جو روایت میں ہے کہ تغیرت الالوان والوجه، کہ جی سردی اور گرمی کی وجہ سے رسول کی بیٹیوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ایسے حالات اور ایسی گرمی کی شدت، جہاں سایہ نہیں تھا، گرمی کی شدت، چہروں کا رنگ بدل گیا، ایسے قید خانے میں رکھا گیا۔ یزید کی بیوی ہندا نے خواہش کی، مجھے یہی حکم دیا جائے کہ میں قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ کرے میرے جملہ سمجھ آ جائے۔ جب یہ آئی نا، کنیزوں کے ساتھ آئی ڈاکٹر صاحب، کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی، اور قید خانے کے دروازے سے لے کر قید خانے کے اندر تک اس لیے قالین بچھایا گیا، اس کے لیے قالین بچھایا گیا، اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ جب یہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی، کرسی پہ بیٹھی ہے نا، کہو جملہ علی کی شہزادیاں زمین پہ بیٹھی، رسول کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے عرش و قبول کے زمین پہ بیٹھی تھی۔ علی کی بیٹی کے سر میں چادریں نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ علی کی بڑی شہزادی سید عالیہ زمین پہ بیٹھ کے خط کھینچ رہی ہے، انگلی سے خط کھینچ رہی ہے جی۔ اب ہندا نے جو سوال کیا، ایتھا الاسیرہ من این انت، اے قیدت تیرا نام کیا ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے؟ علی کی بیٹی نے جواب دیا لیکن سنا نہیں ہے، سنے پھر کہتی ہے، اے قیدت اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ من این انت، کہاں کی رہنے والی ہے؟